اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو تقریباً 72 دن ہو گئے ہیں۔ ان 72 دنوں میں لگاتار اسرائیل جو ہے بمباری کر رہا ہے اور جس میں 20,000 سے بھی زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں فلسطین میں ہو رہے شہید لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے، اس کے خلاف دھرنے پردرشن ہو رہے ہیں، اور کئی کنٹریز کے ذریعے لگاتار یہ مانگ کی جاتی رہی اسرائیل سے کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ جنگ بندی کے لیے ہی لوگوں نے جگہ جگہ پر پروٹیسٹ کیے، سڑکوں پر اترے، دھرنا پردرشن کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن 2 دن سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے دباؤ بن رہا ہے حماس کے اوپر کہ 1 ہفتے کی جنگ بندی کی جائے، لیکن حماس اب مکمل جنگ بندی کی مانگ کر رہا ہے، اور حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی طرف سے مکمل جنگ بندی نہیں کی جاتی تب تک ہم جو آپ کے لوگ ہم نے کڈنیپ کر رکھے ہیں، بندھک بنا رکھے ہیں، ہم ان کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ پورے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا اسرائیل کے ذریعے۔ امریکہ اور اسرائیل اس بات پر اٹل تھا کہ چاہے پورے غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے لیکن حماس کو ختم کرنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ حماس کی جو سرنگ ہے، سسٹم ہے، اس کو پوری طرح سے تہس نہس کرنا ہے۔ لیکن زبردست بمباری کے باوجود حماس کے کسی بھی لڑاکے تک پہنچنے میں، کسی بھی مجاہدین تک پہنچنے میں دنیا کی سپر پاور طاقتیں ناکام رہی ہیں، اور اب بھیک مانگ رہی ہیں حماس سے کہ 1 ہفتے کی جنگ بندی کیجئے اور ہمارے جو باقی بچے ہوئے بندک ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ لیکن اب حماس بھی جو ہے عارضی جنگ بندی کے اوپر راضی نہیں ہے۔ کئی دیشوں کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ حماس کے رہنما جو ہے وہ مصر کے دورے پر تھے، قطر کے دورے پر تھے، اور وہاں پر لیڈران سے ملاقات کی ہے انہوں نے، لیکن اس شرط پر کہ 1 ہفتے کی جنگ بندی کی جائے گی، اس پر کوئی بھی بات کرنے کے لیے حماس تیار نہیں ہے۔ زبردست نقصان ہوا ہے پچھلے 15-20 دن کے اندر اسرائیل کا، خاص طور سے مالی بھی نقصان ہوا ہے اور جانی بھی نقصان ہوا ہے۔ صحیح آنکڑے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں حماس کے ذریعے، القاسم بریگیڈ کے ذریعے، ان ویڈیوز سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے اسرائیلی فورسز کو گراؤنڈ سے۔ 10 لاکھ یہودی اسرائیل سے بھاگ گئے ہیں، یہ بالکل فیکٹ بات ہے۔ یہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ہی یہ خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر کو جو طوفان اقصی آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد 3,70,000 یہودی جو ہے وہ فرار ہیں۔ روزانہ 120 فلائٹیں تل ابیب سے، بن گوریون سے ان یہودیوں کو بیرون ملک لے کر گئیں۔ 6 لاکھ سے زیادہ یہودی 7 اکتوبر سے پہلے چھٹیاں منانے کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان ملکوں سے واپس نہ آنے کا فیصلہ کر دیا۔ انہیں لگتا تھا، خاص طور سے نوجوان جو چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کو فوج میں شامل کر کے ان کی جان کو جوخم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ وہ واپس ہی اسرائیل نہ جائیں۔ ان میں سے اکثر نوجوان وہ ہیں جنہوں نے ملک میں واپس آ کر فوج میں جبری بھرتی ہونے کے خوف سے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ غزہ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ غزہ کے چاروں طرف جو غلاف غزہ ہے، یہودی بستیاں ہیں، اس میں یہودی جو آفیسرز ہیں ان کا دوبارہ جانے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر بمباری ہو رہی ہے۔ غلاف غزہ سے 2,50,000 یہودی بستیوں میں رہتے ہیں، جو 7 اکتوبر سے بعد مختلف خیموں میں اور ہوٹلوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان یہودی آبادکاروں نے کہا ہے کہ اگر ہم دوبارہ غزہ کے قریب جا کر آباد ہوئے تو دوبارہ غزہ سے ہم پر
حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ان آنکڑوں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے اور کس طرح کا خوف اور ڈر ان یہودیوں کے دلوں میں، خاص طور سے اپنی زندگی کو لے کر کتنا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جنگ میں وہی ٹک پاتے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور شہادت کی موت کو گلے لگاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آخرت میں اس کا بدلہ زبردست ملے گا، شہید ہوتے ہی جنت میں چلے جائیں گے، جو ہر مومن کا، ہر مسلمان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس فانی دنیا میں وہ کچھ ایسا کر جائے جس سے وہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک روبرو ہو سکے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت سے نوازا جائے۔ یہ بات، یہ جذبہ ہر اس مسلمان کے اندر، ہر اس اہل اسلام کے اندر ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی چاہتا ہے، خاص طور سے آخرت کی کامیابی کے لیے جو پوری زندگی جیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ القاسم بریگیڈ کی بات کریں جو ایک ونگ ہے حماس کا، یا پھر اور جو سنگٹھن وہاں پر لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے جو مجاہدین ہیں، ان کا جو پورا عملہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی جان کو ہاتھوں میں لے کر کے چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی کس طرح سے پست ہو رہے ہیں۔ شکریہ آپ کو، ہماری کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں، اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں۔